وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينذرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ السجدہ کی یہ اختتامی آیات ہے۔ نصیحت کی جا رہی ہے اہل مکہ کو جو دو بڑی حقیقتوں کو جھٹلا رہے تھے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلی حقیقت تو یہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی آیات ہے، یعنی یہ قرآن مجید۔ اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ شخص خود اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور دوسری حقیقت آخرت کہ جس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، بس مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ تو انہیں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید ہے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ دیکھو تم سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھی ایک کتاب عطا کی تھی۔ یعنی ہر دور میں مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہی رہا ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی جھٹلایا اور آخرت کو بھی جھٹلایا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہذا تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو اس کتاب کے ملنے پر۔ یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی طرح کی ہدایت ہے جیسے سابقہ پیغمبروں نے پیش کی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ حالانکہ گواہ بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، 70 افراد لے کر گئے تھے طور پر، اور وہاں انہوں نے پھر کہنے لگے کہ نہیں ہمیں اللہ کو دکھا، ہم تو دیکھیں گے اللہ کو۔ یعنی کس طرح سے لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ ہٹ دھرمی اور ضد کا رویہ اختیار کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ پس موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جن لوگوں نے صبر سے کام لیا اور جنہوں نے ہماری آیات پر یقین کیا، ان میں سے ہم نے ایسے پیشوا پھر کھڑے کیے جو لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اللہ کی اس ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ، اور تمہارا رب قیامت کے دن ہی فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے بارے میں فیما کانوا فیہ یختلفون، جو اللہ کی ہدایت کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اب یہ فیصلہ تو پھر آخرت میں ہوگا۔ اور پچھلی آیات میں بھی یہ بات گزر چکی کہ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ منکرین حق اللہ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور جب آخرت کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں یقین آ گیا، لہذا تو ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ بھئی یہ کوئی کھیل ہے؟ تمہیں پہلے جب بتایا تھا پیغمبروں نے، تم نے یقین نہیں کیا، لہذا اب اس کی سزا بھگتو۔ تو انہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جن جن باتوں میں بھی سابقہ قوموں نے اختلاف کیا اپنے پیغمبروں سے، اللہ قیامت کے دن ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اولم یہدی لہم،
کیا انہوں نے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کی ان چیزوں سے؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، جن کے مساکن میں یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، ان کا انجام ان کو نظر نہیں آتا، ان کے نشانات موجود ہیں۔ یہ مکہ کے لوگ جب شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو مدائن صالح کے وہ پہاڑ کھڑے تھے جنہیں تراش تراش کے قوم عاد سمود نے مکانات بنائے ہوئے تھے، ان میں رہتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ ہم نے سابقہ قوموں کو ہلاک کیا جن کے مساکن میں یہ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں سابقہ قوموں کے انجام کی طرح متوجہ کر کے لوگوں کو نصیحت کی ہے۔ ابھی حافظ صاحب قوم نوح کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ نوح کی، کس طرح سے دیکھیں اس قوم کو ایک لمبے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور جب انہیں کہا گیا کہ اچھا اب تمہارا انجام قریب آ گیا ہے، اس کشتی میں وہی لوگ جو ایمان لانے والے ہیں سوار ہوں گے، وہی بچیں گے، اور باقی سب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، تو مذاق اڑاتے ہوئے گزرتے تھے وہاں سے۔ اور پھر دیکھ لیں کہ وہی کس طرح سے اللہ کا عذاب ان پر آیا، زمین سے بھی پانی ابلا، آسمان سے بھی برسا، اور ان کا اپنا حقیقی بیٹا وہ بھی جو ہے وہ ایمان نہ لایا، اور کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ جب پانی کو آتا دیکھا کہ یہ کتنا پانی ہوگا، تو دیکھیں وہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی نہ بچا سکی، اور وہ کشتی بہت لمبے زمانے تک جودی پہاڑ پر ٹکی رہی، لوگوں کو عبرت کے لیے کہ لوگ اپنی اصلاح کریں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا سابقہ قوموں کی ہلاکتوں سے کہ جن کے مساکن میں یہ چلتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اولم یرو، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اب اللہ نے ایک مثال کی طرف توجہ دلائی کہ انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کہ ہم بنجر زمین کی طرف جب پانی بہا کر لاتے ہیں تو فنخرج به زرعا، تو پھر ہم اس سے نباتات نکال دیتے ہیں۔ یعنی بنجر پڑی ہوئی زمین کس طرح سے لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح سے مرے ہوئے انسان بھی نکل کھڑے ہوں گے، اسی حالت میں جیسے اب یہ چلتے پھرتے ہیں اسی طرح سے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ جب ہم پانی کو ایک بنجر زمین کی طرف بہا کر لاتے ہیں تو پھر ہم اس سے نباتات نکال دیتے ہیں، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، اور اسے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں، یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ کیا ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا یہ؟ افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور کہتے ہیں کہ اچھا وہ فیصلے کا دن کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پیغمبروں سے کہتے تھے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت برپا ہوگی، سب لوگ جمع ہوں گے اور فیصلہ ہوگا، تو وہ دن کب آئے گا، وہ فیصلے کا دن؟ ارے بھائی تم نے تیاری کیا کی ہے اس فیصلے کے دن کی؟ اس کے برپا ہونے کا مطالبہ کر رہے ہو، لیکن اس کے لیے تیاری تمہاری کیا ہے؟ تو ھذا الفتح ان کنتم صادقین، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، وہ فیصلے کا دن تو ایسا ہوگا کہ کافروں کو پھر ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن کو دیکھنے کے بعد کہیں اب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہمیں یقین آ گیا اور ہمیں پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دو، ہم نیک عمل کریں گے، تو اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا کافروں کو۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور پھر انہیں مزید مہلت نہیں ملے گی، کوئی دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو ان کے حال پہ۔ اگر یہ آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے، آپ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ وَانْتَظِرْ، آپ بھی انتظار کریں، اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کریں اس دن کا کہ کون سرخرو ہوگا، کون کامیاب ہوگا، کون اپنے رویے پر خوش ہوگا اور کون نادم ہوگا۔ یعنی جو لوگ ایمان لائیں گے وہ خوش ہوں گے، اچھا اجر ملے گا، اور جنہوں نے انکار کیا، ٹھکرایا، وہ اس دن رسوا ہوں گے
اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور اس دن پھر کوئی ایمان لائے تو اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان اللہ کے نزدیک وہی قابل اجر ہے جو اس دنیا میں انسان لائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔